آپ فرمائیں قبلہ کی صحت سلامتی کے لیے بآواز بلند پر صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، قبلہ کی صحت سلامتی کے لیے بآواز بلند پر صلوات۔ ایک سورہ فاتحہ 3 دفعہ سورہ توحید پڑھ کر تمام اپنے مرحومین کے لیے، تمام علماء، تمام شہداء، خاص طور پر استاد شہید صدق جعفر، شہید عارف حسینی اور شہید آیت اللہ خامنہئی کے لیے بڑھتے ہیں۔ امام زمانہ کی سلامتی کے لیے بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء المرسلین، نبینا سیدنا ابی القاسم محمد صلی علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین، روحی وارواحنا لتراب مقدمہ الفداء ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، افضل اعمال امتی انتظار الفرج۔ صلوات بھیجے محمد والے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ زائرین ابا عبداللہ، خدا کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ پروردگار نے ہم سب کو اربعین امام حسین پر کربلا کی زیارت نصیب فرمائی۔ سبحان اللہ قبلہ، سبحان اللہ۔ خود یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے کہ وہ بھی ان حالات میں کہ جو آپ کے سامنے ہیں، ان حالات میں کربلا آنا یقیناً انسان کو اصل کربلا کی طرف متوجہ کرواتا ہے۔ اصل کربلا کیا ہے؟ اصل کربلا میں انسان کچھ لینے نہیں آتا، حقیقی کربلا وہ ہے جہاں انسان کچھ دینے آتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ بہرحال اور یقیناً جو انسان کو سب سے زیادہ چیز اچھی لگتی ہے وہ خود ہے، اور انسان پوری زندگی اسی کے پیچھے بھاگتا ہے کہ میں کسی کا اپنے آپ کو صحیح کر لوں، اپنے آپ کو بچا لوں۔ اپنی اولاد سے بھی محبت کرتا ہے تو اصل میں وہ خود غرضی ہے، کیونکہ اسے اپنی ہی اولاد سے محبت ہوتی ہے، تو یہ سب اس کا اپنا ہے، یہ اس اپنے کے درمیان میں وہ گھوم رہا ہے۔ لیکن حقیقی کربلا یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو بھی چھوڑ کر آؤ۔ جب تم یہاں آئے ہو تو یہاں تم نہیں ہو، یہاں انسان کو خود کو فنا کرنا پڑتا ہے۔ کربلا یہ آپ کے سامنے دیکھیں، 2 کربلا ہیں۔ ایک کربلا وہ ہے جو عمومی کربلا ہے، یقیناً اس کا مقام بھی بہت بلند ہے، کیونکہ جو بھی آتا ہے وہ سید الشہداء کی زیارت پہ آتا ہے، اور زیارت کا ثواب اور اجر اتنا زیادہ ہے کہ انسان سنبھال بھی نہیں سکتا، اتنا ثواب ہے۔ ایک روایت 1-2 آپ کی خدمت میں، آپ کے اذان عالی کو معطر کرنے کے لیے، کہ جو شخص زیارت پہ آتا ہے، جو شخص زیارت پہ آتا ہے، امام اس کو اس کے آباء و اجداد کے نام کے ساتھ پہچانتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ بولے میں آیا ہوں، ایسے ہوگا کروڑوں لوگ آئے، تقریباً 1.99 سم تھنگ کل جو انہوں نے دیا، تقریباً 2 کروڑ کے نزدیک لوگ زیارت اربعین پہ آئے۔ اب آپ بولیں کہ مجھے امام کو کیا پتہ ہے کہ میں ایسی، جیسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں میں زری کو ہاتھ نہیں لگا پایا، میں صحیح طرح اندر نہیں جا پایا۔ ایسے نہیں ہوتا، جب آپ آ گئے
زیارت ہو گئی. زیارت آپ ملے نہ ملے امام آپ کو پہچانتے ہیں. جسے امام حسین پہچانتا ہو اسے کوئی اور پہچان کی ضرورت نہیں ہے. نعرہ حیدری. یار اور آپ کو کیا چاہیے؟ ہمیں اگر امام حسین خود یہ واقعی بڑی بات ہے. اور اس کے علاوہ اور کتنے فضیلتیں ہیں زیارت کی کہ جب تم آتے ہو تمہارے گناہ ایسے جھڑ جاتے ہیں جیسے درختوں سے پتے جھڑ گئے. تمہارے قدم قدم پر تمہیں ثواب مل رہا ہے. خوب یہ بہت بڑی بات ہے. جب یہاں سے واپس جائیں گے انشاءاللہ آپ خیریت سے واپس جائیں تو روایت ہے کہ جو واپس جاتا ہے 4000 ملائکہ اسے کربلا کے دروازے تک چھوڑنے جاتے ہیں. جب وہ بیمار ہوتا ہے تو یہی ملائکہ اس کی تیمارداری کے لیے آتے ہیں. اور جب یہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کی قبر پر بیٹھ کر استغفار کرتے ہیں. ایک زیارت اور کیا لے کر جا رہا ہے. اور یہ بہرحال یہ اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کیوں آئے. آپ ثواب کمانے آئے, آپ کفن لینے آئے, آپ تسبیحاں لینے آئے, کیا لینے آئے؟ کوئی بری بات نہیں ہے, مس کر کے لے کے جائیں. اور کیا ہے اس سے بہترین اور کیا ہو؟ خاک کی شفا سے بہترین کوئی خاک نہیں ہے. ظاہر ہے اپنے لیے لے کے جائیں, جو آپ کے دوست احباب رشتہ دار نہیں ہیں ان کے لیے کچھ نہ کچھ تو لے کے جانا ہے. لیکن یہ ڈفرینشیٹ کرنا, یہ فرق رکھنا اس کربلا میں جس میں امام حسین بلانا چاہ رہا ہے اور اس کربلا میں جس میں ہم آئے ہیں, فرق ہے دونوں کربلاؤں میں فرق ہے. اب آپ زیارت میں پڑھتے ہیں, زیارت وارثہ میں پڑھتے ہیں, آپ اندر جاتے ہیں حرم میں زیارت پڑھتے ہیں, کیا پڑھتے ہیں؟ اپنے گھروں سے بھی زیارتیں پڑھتے ہیں. یا لیتنی کنتو معکم فافوز فوزن عظیما, کاش ہم بھی آپ لوگوں کے ساتھ یعنی اصحاب امام حسین کے ساتھ کربلا میں ہوتے, ہم بھی کامیاب ہو جاتے. یہ بڑھتا ہے کہ آدمی نہیں بڑھتا. اب اصل جو راستہ ہے وہ اصحاب امام حسین کا راستہ ہے. اب اگر آپ ان کو دیکھیں کہ وہ کربلا سے کیا لینے آئے تھے, وہ کربلا سے کیا لینے آئے تھے, کیا وہ واقعاً کچھ لینے آئے تھے کربلا سے؟ جو کچھ ان کے پاس تھا وہ چھوڑ کر آئے تھے. جیسے سبتین بھائی نے سلام بھی پڑھا نا کہ امام حسین آؤ, حر بنا رہے ہیں حسین. یہ جگہ حر بنانے کی ہے اور ہم یہاں سے بھی مادہ لے کے جا رہے ہیں. اچھی بات, دعا مانگے قبے کے نیچے مستجاب ہے جانے محترم. لیکن آپ خود اپنے آپ, اور اس دور میں کہ جس دور میں ہم ظہور کے نزدیک پہنچے ہوئے ہیں, جو حدیث میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی, سرنامہ کلام پیش کیا, اس حدیث کو رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول خدا نے ارشاد فرمایا ہے کہ افضل و اعمال, میری امت کا سب سے افضل عمل فرج کا انتظار کرنا ہے. انتظار کرنا ہے. انتظار یعنی آپ کا اصل مقصد وقت کا امام. آپ کربلا جو آپ کو بار بار بلایا جا رہا ہے, یہ آپ کو دکھانے کے لیے بلایا جا رہا ہے. دیکھو ایک امام 61 ہجری میں آیا تھا اور اس کے پروانوں نے اپنے آپ کو قربان کر دیا. تم اپنے امام کے لیے کیا کر رہے ہو؟ یہیں سے آپ کو دوسری کربلا سمجھ میں آئے گی کہ آپ کربلا آخر اپنی لیے آئے ہیں, اپنی دعاؤں کے لیے, اپنے ثواب کے لیے, یا اس یوسف زہرا کے لیے جو پردہ غیبت میں انتظار کر رہا ہے. فرق ہو گیا نا دونوں کربلا میں, فرق ہو گیا. تو اگر میں یہاں اپنی زندگی کی سلامتیاں مانگ کے چلا جاؤں اور وہ یوسف زہرا, وہ آپ نے اے آئی دیکھی ہوگی, اینیمیشن لڑکوں نے بنائی, ابھی آج کل وائرل بھی ہے, کاؤنٹنگ کربلا کا میٹر چل رہا ہے, کتنے لوگ آئے ہیں, اور وقت کا امام ان گلیوں میں زائرین کو دیکھ رہا ہے. دیکھ رہا ہے نا, لوگ بیٹھے ہوئے سیلفیاں بنا رہے ہیں, لوگ بیٹھے ہوئے اب اپنے اسٹیٹس کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. ایسے ہی ہے, کوئی امام کو نہیں ڈھونڈ رہا. سوچیں کربلا آ کے بھی اگر امام کو نہ ڈھونڈے تو آپ کو, ایسا نہیں ہے کہ امام باقی جگہ پہ نہیں ہے, امام ہے, لیکن کربلا تو ایسی جگہ ہے نا کہ جہاں صرف امام ہے, بس امام, کچھ نہیں ہے. 13 سال کا بچہ روز عاشور جب رجس پڑھتا ہے دشمن کے سامنے تو اپنا نام نہیں بتاتا, امیری حسین و نعم الامیر.
یعنی اپنا تعارف امام حسین سے کروا رہا ہے، اپنا نام نہیں بتا رہا. تو یہاں آ کر میں کس وادیوں میں کھو گیا ہوں. اس کا مطلب ہے کہ میں ابھی بھی دنیا ہی میں ہوں اور اپنی دنیا میں ہوں. عزیزان محترم، بہرحال خدا کا شکر کریں یہ توفیق. آج کے اس دور میں جہاں دشمن نے میزائل مار رہا ہے، بم مار رہا ہے، شہید کر رہا ہے، اور اس نے یہی کیا کہ بھی شروع میں 2-4 دھماکے کر دوں، شاید لوگ ڈر جائیں، شاید لوگ رہ جائیں، مگر اسے نہیں پتا تھا کربلا کسے کہتے ہیں. یہاں لوگ قدموں پہ نہیں آتے، یہاں لوگ گردنوں پہ آتے. یہاں اسے نہیں پتا تھا کہ یہ لوگ تو مرنے کو تیار ہیں. یہ تو 1400 سال سے انتظار کر رہے ہیں. یا لیتنی کنت معکم، کاش ہم کربلا میں. اصل کربلا انسان کے وجود سے خوف کو ختم کرتی ہے. اصل کربلا خدا سے ملاقات ہے. لقاء اللہ ہے. خود امام حسین نے فرمایا کہ جب انہوں نے مکہ چھوڑا ہے اور حج کو عمرے میں تبدیل کیا اور احرام کو توڑ دیا اور چل گئے اور چلنے لگے، تو وہاں امام نے اپنے ساتھ جانے کی شرائط کو بیان کیا. بس یہی میں آپ کی خدمت میں اور آپ سے التماس دعا. عزیزان محترم، امام نے کیا کہا؟ امام نے خطبہ دیا. امام نے 3 شرائط کو اپنے اس خطبے کے اندر بیان کیا. خود امام حسین نے. دیکھیں، اگر کربلا لینی ہے، عاشورہ لینی ہے نا، تو میرے جیسے مولویوں سے نہ لیں، خود امام حسین سے لیں. آج معاشرے کی مشکل یہی ہے کہ لوگ دین وہاں سے نہیں لے رہے جہاں دین اترا ہے. آج ہماری زندگی میں قال امام صادق، قال امام باقر نہیں ہے، مان لیں اس بات کو. آج ہماری زندگی میں قال امیر المومنین نہیں ہے. ہم علی کو مانتے ہیں مگر علی کی نہیں مان رہے. آج میری زندگی میں نہج البلاغہ نہیں ہے. 1-2 گھنٹے مولانا آتا ہے، ذاکر آتا ہے، پڑھتا ہے، کوئی ایک مولا کا قول نہیں پڑھتا، نہج البلاغہ کا خطبہ نہیں پڑھتا. تو پھر معاشرہ کیسے تیار ہوگا اس کے لیے جو علی کا وارث ہے؟ نہیں ہوگا تیار. میری ساری زندگی گزر گئی، میں نے خطبہ متقین کھول کے ہی نہیں دیکھا، اور امام المتقین مانتا ہوں. امام المتقین کون ہے؟ نجف کا والی امام المتقین. امام المتقین نے متقین کی صفات بیان کی ہیں، کوالٹیز کو بیان کیا ہے. کیا میری زندگی میں اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں متقین کی صفات پڑھ لوں؟ کیا مجھے شوق نہیں ہے کہ میں متقی بنوں؟ ظاہر ہے تو خطبہ نمبر 191 ہے. آپ کو کتاب کی ضرورت نہیں ہے، موبائل آپ کے پاس ہے، شیعہ ٹول کٹ ڈیوائن پرل آپ کے پاس ہے، duaz.org آپ کے پاس ہے. AI کا دور ہے. ویسے تو ہر کام آپ اپنے موبائل پہ کرتے ہیں چیٹ GPT کلاؤڈ سے، تو آپ امام کا قول نہیں پڑھ سکتے. 191 خطبہ ہے. میں زیادہ نہیں کہوں گا، بس ایک آدھ فضیلت تاکہ آپ بھی نہ بولے مولانا بتائے بغیر گھر چلے گئے. امام متقین کی صفات بتاتے ہیں، فرماتے ہیں متقی وہ ہے جو رات کو کھڑا ہو کر قرآن کی تلاوت کرتا ہے. امام نے یہ نہیں کہا کہ پورا پارا پڑھتا ہے، پورا سورہ پڑھتا ہے، کچھ نہیں کہا، بس قرآن کی تلاوت. ایک قرآن کی آیت کھڑے ہو کر رات کو پڑھ دیں، ایک صفت آپ کے اندر آ گئی. ایک آ گئی صفت. امام فرماتے ہیں متقی وہ ہے جو اپنی گفتگو میں میانہ روی اختیار کرتا ہے. امام فرماتے ہیں متقی وہ ہے جس کے چلنے میں تواضع اور انکساری نظر آتی ہے. بھری ہوئی ہیں صفات. تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، ناٹ اے بگ ڈیل، بہت آسان ہے. بہرحال کوشش کریں. تو یہاں پر امام کا مقصد، امام کربلا، امام فرماتے ہیں دیکھو 3 شرائط ہے. پہلی شرائط امام نے کہا اگر تم اپنے خون کا بذل کر سکتے ہو، خون کی قربانی، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ سب سے امپورٹنٹ تم خود ہو. اگر تم اپنے آپ کو امام کے لیے قربان کر سکتے ہو، سیکریفائز کر سکتے ہو. آج کے اس دور میں اگر ہم اس کو دیکھیں تو تم اپنی زندگی، اپنا وقت، اپنا ٹائم، اپنا پروفیشن، اپنی اسپیشلٹی اگر امام کے لیے دے سکتے ہو. نہیں مولانا صاحب میں ڈونیشن دے سکتا ہوں. امام کہہ رہے ہیں مجھے ڈونیشن کی ضرورت. امام ہے، امام کو کون سی ڈونیشن کی ضرورت ہے؟ جیسے امام کو کربلا میں لوگوں نے بولا نا گھوڑا لے لے، تلوار لے لے. امام نے کہا مجھے تمہارے گھوڑے اور تلواروں کی ضرورت، مجھے تمہاری ضرورت ہے. تو اب امام یہ کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو دے سکتے ہو، خون کا بذل کر سکتے ہو، پہلی شرط. دوسرا لقاء اللہ چاہتے ہو، خدا سے ملاقات چاہتے ہو. اب ہم اپنی زندگی میں دیکھیں کیا ہم واقعا
خدا سے ملاقات چاہتے ہیں. خدا ہے بھی ہماری زندگی میں یا نہیں ہے؟ خدا کہاں ہے؟ سید الشہداء، آپ کی نگاہیں امام حسین کی طرف ہیں، کروڑوں کی نگاہ، امام حسین کی نگاہ کس کی طرف ہے؟ خدا کی طرف ہے. اور سب قربان کر کر امام کیا کہہ رہے ہیں؟ رزن بے قضا ہے. یعنی یہ نہیں کہا کہ میں نے بڑا کام کر دیا مولا مجھے ریٹرن، نہیں، میں راضی ہوں جو تو نے میری تقدیر میں لکھا ہے. تسلیم امر ہے. حسین کو سمجھے جانے وہ. دوسری شرط لقا اللہ، خدا سے ملاقات. خدا کہاں ہے؟ کہاں ملے گا خدا؟ خدا تو کسی چیز کا محتاج نہیں ہے نا، جیسا کا مسئلہ ہی ہے، ہر جگہ ہے. دائیں دیکھو بائیں دیکھو باہر دیکھو. خدا کہتا ہے میں تمہاری شہرت سے زیادہ تمہارے قریب ہوں، مگر میں خود دور ہوا ہوں، میں خود دور ہوں. خدا سے ملاقات چاہتے ہو. تیسری شرط دنیا کو ترک کر سکتے ہو، دنیا کو چھوڑ سکتے ہو. دنیا کو ترک کرنے کا مطلب کیا ہے؟ پہاڑوں میں چلے جائیں، غاروں میں چلے جائیں؟ نہیں، یعنی دنیا تمہارے پاس ہو، تمہارا دل دنیا میں نہ ہو. یعنی جب امام بلائیں تو یہ مت کہو کہ میرے بچے، میرا گھر، میری نوکری، میرا یہ میرا وہ، پھر کوئی عذر نہیں ہے. امام نے ان 3 شرائط کو بیان کیا، پھر کہا فل یرحل معنا، ہمارے ساتھ کوچ کرو، کوچ. یہی آج وقت کا امام بھی ہم سے کہہ رہا ہے. اپنے خون کا بذل کر سکتے ہو، اللہ سے ملاقات چاہتے ہو، اور دنیا چھوڑ سکتے ہو. اگر چھوڑ سکتے ہو، امام زمانہ بھی یہ کہہ رہے ہیں فل یرحل معنا. آج یہی ہمارا امتحان ہے، آج یہی ہماری آزمائش ہے. آج دنیا کے حالات لیکن یہ حالات ٹھیک نہیں ہو رہے. یہ جو آپ کو ظاہر لگتا ہے ٹھیک نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ جنگ پیٹرول کی جنگ نہیں ہے، یہ جنگ خطے کی جنگ، یہ حق اور باطل کا معرکہ ہے. اور وہ جو آنے والا ہے یہ اس کی تیاری ہے. بھائی کسی کو تو تیار ہونا تھا نا. میں اور آپ تو اپنی زندگی میں ریلیکس موڈ میں زندگی گزار رہے ہیں، اپنے گھر، اپنے کاروبار، اپنے بچوں کے لیے. تو کوئی تو قوم کھڑی ہوتی جو اپنے جوانوں کا خون دیتی تاکہ امام کے لیے راستے کو تیار کرے. تیار کیا ہے، تیار کیا. خود رہبر نے اپنے خون کو امام کے ظہور کے لیے تیار کیا. کٹتا ہے تو کٹ جائے، مگر وہ آئے جو پردہ غیبت میں ہے. کوئی تو تیار ہوگا اس کے لیے. کسی کو تو تیاری کرنی ہے، اور تیاری بھی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں کرنی ہے. اپنے آپ کو اس مقام پر لے جانا ہے کہ دشمن آپ کے وجود سے گھبرانا شروع کر. ان کے ہاں موت فنا ہے، ادھر موت بقا ہے. کربلا یہی تو کہہ رہی ہے. 13 سال کا بچہ شب عاشور کہتا ہے موت میرے لیے شہد سے زیادہ میٹھی ہے. تو یہ جو اس مکتب کا جاننے اور ماننے والا ہو، اسے موت سے کوئی ڈر نہیں ہے. اگر آپ کو خوف ہے، آپ کو آپ کی زندگیاں پیاری ہیں، تو پھر آپ ثواب کمائیے اور گھر چلے جائیے. حسین کی کربلا ثواب کے لیے نہیں، حسین کی کربلا قربانی کی کربلا ہے. قربانی مانگ رہا ہے. جنت تو دکھا دی تھی شب عاشور، پھر بھی کوئی نہیں گیا. شمع بھی گل کر دی. امام حسین کریم اتنا ہے کہ نہیں چاہتا جانے والے کی آنکھ میں شرمندگی دیکھے، مگر کوئی نہیں گیا. بہرحال اپنے آپ کو تیار کریں. خدا آپ کی زیارت کو معرفت کے ساتھ قبول فرمائے اور بار بار آنے کی توفیق عطا فرمائے. اور وہ آئے جو کربلا کا حقیقی وارث ہے. بس اپنے آپ کو تیار کریں. جانے ہو تو میں سے زیادہ آپ کو مزاحم نہیں ہوں گا. ایک اور جگہ بھی مجلس میں پہنچنا ہے. آپ بہت آرام سے کربلا آ گئے. دھوپ یقیناً بہت، گرمی کی شدت بھی بہت، لیکن پھر بھی آپ کو رستے میں لوگوں نے پانی پلایا. بچیاں چھوٹی چھوٹی آپ کے بھی ساتھ ہیں. کسی نے آپ کی بچی کو کچھ کہا نہیں، پل کر روک
بچوں کے سروں پہ ہاتھ رکھتے تھے، کچھ کھانے کو دیتے تھے۔ ایک حسین کی بیٹی ہے، جب پانی مانگتی تھی تو تماچے پڑتے تھے۔ خدا کو گریہ قبول کرے، اللہ تعالیٰ نے معاف۔ حق یہی ہے، ایسے رو جیسے تمہارا اپنا کوئی مر گیا۔ آپ اور میں تو پھر بھی آ گئے، جیسے بھی آ گئے، مگر وہ ایک بچی نہ۔ آپ نے 40 کی زیارت کر لی، دعائیں بھی کر لی، زیارتیں بھی پڑھ لی، اب آپ تھک گئے، اب آپ زیارتوں پہ جائیں گے یا گھر جائیں گے، مگر لٹا ہوا کارواں تو کل آیا ہے۔ وہ جسے 11 محرم کو مقتل کے پاس سے گزارا گیا، لیکن عاشور ہو گئی، خیمے جل گئے، رات کی تاریکی، ماؤں نے اپنے بیٹوں کے بدن کو نہیں دیکھا تھا۔ 11 محرم کو دن کی روشنی میں کارواں کو مقتل کے پاس سے گزارا گیا۔ ام فرما نے قاسم کے بدن کے ٹکڑے دیکھے، علی اکبر کی ماں نے علی اکبر کے بدن کو دیکھا۔ سن سکیں گے وہ ماں جو سائے میں نہ بیٹھی، نہ جانے کیسے اس نے علی اصغر کو دیکھا ہوگا، مگر رونے نہ دیا۔ اور وہ جسے چکیاں پیس کر پالا، اس کے بدن کی حالت ایسی تھی کہ جناب زینب نے اپنے آپ کو سواری سے گرا دیا۔ بدن ایسی حالت میں تھا کہ جو گریا جناب زینب نے کیا، دشمن بھی رونے لگے۔ حاضل حسین، یہ حسین ہے جس کے بدن کے اعضاء ٹکڑے حسین۔ عزیزان محترم، اپنے شہروں میں مسائل سننا الگ ہے، کربلا میں مسائل سنے نہیں جاتے، کربلا میں مسائل محسوس کیے جاتے۔ آپ کو کیا پتا ان گلیوں میں جہاں آپ گھوم رہے ہیں کس مقام پر زہرا کا لال تھک کر بیٹھا ہو، آپ کو نہیں پتا، آپ تو گزر گئے، گزر جا رہے ہیں۔ جناب زینب جائیں گے، حرم گئے، آپ حرم گئے، وہ مقام دیکھا آپ نے جو نیچے ہے، جسے قتل گاہ کہتے ہیں، وہ نیچے ہے۔ وہ مقام جہاں جناب زینب کھڑی رہی وہ اوپر ہے، حرم بن گیا نا، آپ کو نظر نہیں آیا۔ ہوا کیا؟ اب دارا نے بس ایک مسائل، ایک منزل تماش سے، تو آپ نے رو لیا، آپ کا گریہ قبول ہو گیا، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ عزیزان محترم، آخری ودا، التماس دعا، بہن بھائی خیمے میں نہ جانے کیا گفتگو کی، کوئی مورخ کوئی مقتل لکھ نہ پایا، کچھ نہیں پتا اندر کیا ہوا۔ ماں نے بیٹے کے لیے کرتا بھجوایا تھا، ماں نے کرتا اپنے بیٹے کے لیے بھجوایا تھا، کرتا دیا، بس اتنا پتا ہے۔ سواری نکلی اور چلنا شروع ہو گئی۔ خیمے گاہ جائیں گے نا، خیمے گاہ سے حرم کا فاصلہ کتنا ہے، قتل گاہ کا فاصلہ کتنا ہے؟ ظاہر ہے اس وقت کچھ نہیں تھا تو میدان تھا۔ سواری چلنا شروع ہوئی، خیمے سے بہن باہر نکلی، بھائی جا رہا ہے، بہن پیچھے پیچھے ہے، حسرت بھری آواز سے ماں کی آخری نشانی جا رہی ہے، پیچھے پیچھے چلنا شروع کیا۔ محلن محلن یبن الزہرا، آہستہ چلو، آہستہ، محلن محلن یبن الزہرا، آہستہ چلو زہرا کے لال،
بھائی نے مڑ کر دیکھا بہن ابھی تو مل کر آیا ہوں. کہا مجھے ماں کی وصیت یاد آئی. جناب زینب کو پرسہ دینا ہے نا بھائی، بہن آئی ہوئی ہے نا چیلوں پر، بہن کو پرسہ دے، مگر بہن کا غم تو سنے. بہن نے کہا ماں کی آخری وصیت. بھائی اترا، تیت و لنف کا کپڑا ہٹا، بہن نے گلے میں بوسی دی. خدا جانتا ہے ماں کو پتا تھا میرے بیٹے کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. عزیزان مصیبت میں بھی نہیں پڑھ پاؤں گا، بس ہو گیا. سواری چلی گئی، بہن خیمے میں کھڑی دیکھتی رہی بھائی کو، جب تک نظر آیا کھڑی رہی. زین سے زمین پر آیا، دشمن نے گھیر لیا. بہن کو بھائی نظر نہیں آتا. بہن اونچائی پہ چڑھ گئی. جب اونچائی پہ پہنچی تو دیر ہو چکی تھی. شمرن جالسن علی صدر، شمر سینے پر بیٹھا کند خنجر کی ضربت لگا رہا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. عزیزان محترم، بس ایک دو جملے اور آپ سے التماس دعا. اس کیفیت کو شاعر نے اپنی زبان میں کہا، خیموں سے قتل گاہ تک دوڑتی رہی، مگر جب پہنچی تو دیر ہو چکی تھی. سمر کے ہاتھ میں سر تھا، مگر جب پہنچی تو دیر ہو چکی تھی. اور ایک بوڑھی ماں مدینہ سے چلی تھی، مگر جب پہنچی تو دیر ہو چکی تھی. اور کٹی ہوئی رگوں سے خون ٹپک رہا تھا، مگر جب پہنچی تو دیر ہو چکی تھی. عزیزان محترم، آپ بھی چیلم پر آئے، جناب زینب بھی چیلم پر آئیں، اپنے بھائی کے مرکز پہ گرا دیا. بھیا سب لے آئی، کرتا بھی لے آئی. ایک نشانی شام کے زندہ